Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افرائیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم دیکھتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، فانہم عدو لی، تو وہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے تمام جہانوں کے رب کے۔ مجھے دوست چھوڑ دیں سب، کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے کل جہاں نہ پوچھے، میرا تعلق میرے رب کے ساتھ قائم ہے۔ یہ ساری کائنات میری دشمن بن جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے تو مجھے اور کسی شے کی ضرورت نہیں۔ الذی خلقنی، وہ میرا رب جس نے مجھے پیدا فرمایا، فہو یہدین، پھر وہی میری رہنمائی بھی کرتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، واذا مرضت فہو یشفین۔ کہ کیا خوبصورت الفاظ ہے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کرے۔ وہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے، وہ میرا رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہ میرا رب ہے جو مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، یہ نہیں کہا وہ مجھے بیمار کرتا ہے اور وہ مجھے شفا دیتا ہے، نہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو مجھے شفا دے دیتا ہے۔ بیماری ہے تو اللہ کی طرف سے نا، لیکن اللہ کے ساتھ منسوب نہیں کہ کب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دے دیتا ہے۔ والذی یمیتنی، اور وہ جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر مجھے زندہ کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس سے میں امید کرتا ہوں کہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن بخش دے گا۔ رب ھب لی حکما، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ کیا خوبصورت دعائیں ابراہیم علیہ السلام، اے میرے رب میرے لیے آئندہ آنے والوں میں ذکر خیر کو جاری فرما دے، جاری فرما۔ تو کیسا اللہ نے ذکر خیر جاری فرمایا کہ بار بار قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور یہ دعا کہ میرا ذکر خیر جاری ہو، وہ دعا بھی قرآن میں لکھ دی تاکہ قرآن پڑھنے والے قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے رہے۔ اور پھر صرف تھیوریٹیکل نہیں کہ کتاب پڑھو گے تو پتہ لگا، نہیں، بلکہ پریکٹیکلی بھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو اس امت میں جاری فرمایا تاکہ قیامت تک جب تم قربانی کرنے لگو تمہیں ابراہیم علیہ السلام یاد آئے۔ وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما دے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے والد کی بخشش کر دے۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے رب، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کا خلیل کہہ رہا ہے، میرے رب مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اگر اللہ کا خلیل اس دن کی رسوائی سے خوف زدہ ہے تو مجھے اور آپ کو تو شاید کروڑوں گنا زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس روز نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس پاکیزہ دل لے آیا، بس وہی قیامت والے دن کامیاب ہونے والا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کدھر ہیں وہ جن کی تم بندگی کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پیسو اوندے منہ اس میں اور دوسرے گمراہوں کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، وہ کہیں گے جبکہ وہ جہنم میں آپس میں جھگڑتے ہوں گے، تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کی قسم ہم بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ہم تمہیں برابر کر رہے تھے تمام جہانوں کے رب کے۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر مجرموں نے۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، تو ہمارے
ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی آج کوئی ہمارے لیے دوست ہے، کوئی گرم جوش دوست۔ فلو انا لنا کرۃ، بس اگر ایک مرتبہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، فنکون من المؤمنین، ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، عبرت ہے۔ اب بھی سمجھ جاؤ، کہیں جہنم میں جا نہ چلے جانا، کہیں جہنم میں جا کر یہ جملے نہ بولنے پڑ جائیں تمہیں۔ وما كان اکثرهم مؤمنین، اس کے باوجود بھی اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا اللہ سے ڈرو گے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو دونوں جہانوں کے رب کے ذمے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ اور میری اطاعت کر لو، بس یہی ہے راستہ۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور بچنا چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت اختیار کرو۔ قالو، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا انؤمن لک، کہ ہم آپ کی بات مان لیں، واتبعک الارذلون، حالانکہ آپ کی پیروی کرنے والے تو بڑے گھٹیا سے لوگ ہیں، یہ تو معاشرے کے کمی کمین ہیں، یہ تو سارے چھوٹے لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت؟ کوئی ہے کو دکھائیں، کوئی بڑا سردار آپ کی ٹیم میں شامل ہے، کوئی سرمایہ دار بھی ہے، کوئی انٹلیکچوئل بھی ہے، تو سارے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا وما علمی بما كانوا يعملون، مجھے کیا علم وہ کیا کام کرتے ہیں۔ ان حسابهم الا علی ربی، ان کا حساب میرے ذمہ نہیں، اللہ کے ذمہ ہے۔ لو تشعرون، اگر تم سمجھتے ہو، وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہو، کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو، کتنے ہی فقراء اور مساکین کیوں نہ ہو، کتنے ہی غلام کیوں نہ ہو، میں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان والے، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، مجھے ان سے محبت کرنی ہے، مجھے ان سے تعلق رکھنا ہے۔ ان انا الا نذیر مبین، میں نہیں ہوں مگر صاف صاف خبردار کرنے والا۔ قالو، قوم نے کہا لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح علیہ السلام اگر آپ باز نہ آئے، لتکونن من المرجومین، ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے۔ قال ربی، نوح علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب، ان قومی کذبون، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، تو ان کے اور میرے درمیان میں واضح فیصلہ فرما دے۔ ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے بھی بچا لے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی بچا لے۔ فانجیناہ ومن معہ، تو ہم نے بچا لیا انہیں بھی اور جو ان کے ساتھ تھے۔ فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے بعد میں باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے۔ وما كان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ 8 مرتبہ یہ آیتیں ریپیٹ ہوں گی، 8 مرتبہ، اور 8 مرتبہ اللہ مجھے آپ کو یقین دلا رہا ہے وما كان اکثرهم مؤمنین، اکثریت ایمان نہیں لائے گی، اس لیے اکثریت کی اتباع مت کرنا، دین جمہور پہ نہ چلنا، اکثریت ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی جھٹلایا رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ اتبنون بکل ریع آیہ، کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا لیتے ہو؟ تابثون، بے مقصد کام کرتے ہو۔ وتتخذون مصانع، اور اونچے اونچے محل بناتے ہو۔ لعلکم تخلدون، گویا کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو، بطشتم جبارین، بڑی زبردست پکڑ کرتے ہو اس کی۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی
امدکم بما تعلمون، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جنہیں تم جانتے ہو. امدکم بانعام و بنین، تمہاری چوپایوں سے مدد کی، جانور تمہیں عطا کیے، تمہیں بیٹے عطا کیے. وجنات و عیون، اور باغات اور چشموں سے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قالوا سواء علینا، قوم نے کہا کوئی فرق نہیں پہنتا سانو، حود علیہ السلام ہمیں کوئی فرق نہیں. آواز تھا آپ نصیحت کریں، ام لم تکم من الواعظین، یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، ہم نے نہیں ماننی آپ کی بات. ان ھذا الا خلق الاولین، یہ ہم جو کر رہے ہیں نا یہ پہلے لوگوں کا دستور ہے، ہم تو اسی کی پیروی کر رہے ہیں. وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں. فکذبوہ، انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا. فاہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کذب ثمود المرسلین، قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. وما اسالکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم چھوڑ دیے جاؤ ان چیزوں میں جو یہاں بے خطر ہیں. فی جنات و عیون، باغات اور چشموں میں. وزروع، اور کھیتیوں میں. ونخل، اور کھجوروں میں. طلعها حظیم، جن کے خوشے بڑے نرم و نازک ہیں. وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم پہاڑوں میں گھر تراشو گے بڑی مہارت سے. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے گزرنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو. الذین یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں. ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے. قالوا، اس قوم نے کہا انما انت من المسحرین، بے شک آپ تو انہی لوگوں میں سے ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا، آپ نہیں ہیں مگر ہماری طرح کے انسان ہیں. فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو کوئی معجزہ لے آئیں اگر آپ باقی سچوں میں سے ہیں. قال ھذہ ناقۃ، صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی ہے. لہا شربن، اس کے لیے پینے کی باری ہے. وَلَكُمْ شُرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، اور تمہارے لیے بھی باری، یعنی الٹرنیٹ ڈیز پر باری ہیں. ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے. ولا تمسوها بسوء، اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا. فیاخذکم عذاب یوم عظیم، ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا. فعقروها، انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. فاصبحوا نادمین، پھر وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گئے. فاخذهم العذاب، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے جھٹلایا رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرو گے نہیں. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. وما اسالکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے. اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم لڑکوں کے پاس آتے ہو تمام جہان والوں میں بدفعلی کے لیے. وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، اور چھوڑ دیتے انہیں جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں بیویوں میں سے. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو حد سے گزرنے والے لوگ ہو. قالوا لئن لم تنتهي یا لوط، قوم نے کہا لوط علیہ السلام اگر آپ باز نہ آئے لتکونن من المخرجین، ضرور آپ جلا وطن ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. قال لوط علیہ السلام نے فرمایا انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہارے جرم سے بیزار ہوں. ربی نجنی و اہلی، اے میرے رب مجھے نجات دے اور میرے گھر والوں کو. مما یعملون، اس عمل سے جو وہ کر رہے ہیں. فنجیناہ و اہلہ اجمعین، ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو بچا لیا. الا عجوزا، سوائے ایک بڑھیا کے. فی الغابرین، جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. یہ لوط علیہ السلام کی بیوی.
ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، فساء مطر المنذرین، تو برا ہوا خبردار کیے جانے والوں پر برساؤ۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ اصحاب المدین کی بات ہو گئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمہ۔ اوفوا الکیل، نام تول پورا کیا کرو، ولا تکونوا من المخسرین، اور کمی کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو سے تولا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فسادی مت کرنا پھرو، واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں بھی اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ قالوا، ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے، انما انت من المسحرین، اے شعیب علیہ السلام بے شک آپ انہی میں سے ہیں جن پر جادو کیا گیا ہے، معاذ اللہ، وما انت الا بشر مثلنا، اور آپ نہیں ہیں مگر ہماری طرح کے ایک انسان ہے، وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم آپ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، آپ ایسا کریں آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں ہمارے اوپر، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ربی اعلم بما تعملون، میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو انہیں ایک سالمان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، اور پھر بات آئی ہے قرآن کے نزول پر۔ نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین ہی لے کر اترے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، علی قلبک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں ہو جائیں، بلسان عربی مبین، یہ قرآن واضح عربی زبان میں اترا ہے۔ فإنہ لفی زبور الاولین، اور بے شک اس قرآن کا ذکر ہے پہلے لوگوں کے صحیفوں میں۔ اولم یکن لہم آیہ، کیا یہ ان کے لیے نشانی نہیں ہے؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، انہیں معلوم ہے اللہ کی کتاب ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم قرآن کسی اجمی پر نازل کرتے تھے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر وہ انہیں پڑھ کر سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، وہ تب بھی ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے یہ بات مجرموں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اور پھر جب ان پر اچانک وہ آ جائے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس کا احساس بھی نہیں رکھتے ہوں گے، فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ، پھر کہیں گے کیا ہم مہلت پانے والوں میں سے ہیں؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا وہ ہمارا عذاب جلدی مانگ رہے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، کیا تم نے دیکھا کہ ہم نے انہیں چند سالوں کے لیے عیش کا سامان دیا، دنیا کی آسانیاں دی، ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، پھر آئے گا ان پر وہ عذاب جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ یہ چند برس، چند گھڑیاں تو دنیا کی عیش و عشرت میں گزار لیں گے،
سمجھے کہ گویا یہ کہ اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، لیکن بالآخر اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، جو سامان انہوں نے اکٹھا کیا تھا، جو بینک بیلنس کے جمع کر رہے تھے، جو عیاشی کے سامان انہوں نے اپنے پاس جمع کیے تھے، ان کے کوئی کام نہیں آنے والے۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے کسی بستی کو تباہ نہیں کیا، الا لہا منذرون، مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے موجود تھے۔ ہر بستی میں کچھ ایسے اللہ والے اللہ نے رکھے ہیں جو ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے۔ کوئی شخص اللہ کے سامنے جا کر یہ حجت پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو اس عذاب کا علم ہی نہیں تھا، میں تو قیامت کے دن سے بے خبر رہ گیا تھا۔ اللہ نے ہر قوم میں سے کچھ ایسے لوگوں کو اٹھایا ہے، یہ وہ سعادت مند لوگ جو ہم وقت اللہ کی دین کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ ہم میں شامل فرمائے۔ ذکر یاد دہانی کے لیے، وما كنا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ وما تتسلط به الشیاطین، اور اس قرآن کو شیطان لے کے نہیں اترے۔ وما ينبغي لهم، اور یہ سعادت ان کے لائق نہیں ہے۔ وما يستطيعون، اور نہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ انهم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ اس کے سننے سے محروم کر دیے گئے۔ وہ شیطان، وہ اللہ کے نافرمان، انہیں اللہ نے محروم کر دیا۔ اگر آج ہم اپنی زندگی میں خدا نہ خواستہ کسی ایسی کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ ہم قرآن سننے سے، پڑھنے سے، پڑھانے سے محروم ہو چکے ہیں، ہمارے پاس ہماری زندگیوں میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کے لیے وقت نکال سکیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم قرآن کو اگنور کر رہے ہیں، یہ سمجھیں کہ اس قرآن کو اگنور کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے لیے ہماری زندگیوں کو، ہماری مصروفیات کو اتنا الجھا دیا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ نہیں ہو۔ یہ عذاب ہے اللہ کا، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.